السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الایمان باثبات قدر اللہ سبحانہ وتعالی وبیان الدلیل علی التبری ممن لا یؤمن بالقدر واغلاظ القول فی حقہ۔ اللہ کی فضل و کرم سے صحیح مسلم کا مقدمہ اختتام پذیر ہوا۔ مقدمہ کے بعد یہ صحیح مسلم کی پہلی کتاب ہے، کتاب الایمان۔ تو کتاب الایمان کا آغاز ہو رہا ہے آپ سے۔ کتاب الایمان کا پہلا باب میں نے پڑھا ہے۔ یہ کتاب الایمان میں ایک ہے کتاب، ایک ہے الایمان۔ تو کتاب مصدر ہے، مکتوب کے معنی میں ہے۔ کتبہ یکتب کتاباً و کتابتاً، لکھنا۔ اس کا ایک معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اسی سے کتیبہ ہے۔ کتیبہ کہتے ہیں فوج کا ایک ٹکڑا جو بہت سے افراد پر مشتمل ہو۔ یہ تو کتاب کا لغوی معنی ہے، اور علمی اصطلاح میں کتاب کہتے ہیں متفرق مباحث کا مجموعہ۔ یعنی کتاب یہ اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے بارے میں متفرق مباحث ہوں۔ تو مجموعۃ المسائل المتفرقہ حول الموضوع، کسی موضوع کے تعلق سے متفرق مسائل کے مجموعہ کو کتاب کہتے ہیں۔ اور الایمان، تو ایمان کا لغوی معنی کیا ہے، ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اور ایمان بسیط ہے یا مرکب۔ تین مباحث آج سامنے آئیں گے۔ ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی، دو مبحث ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی، اور ایمان بسیط ہے یا مرکب۔ تو الایمان لغتاً التصدیق، لغت میں ایمان کا معنی ہے کسی چیز کو ماننا، کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ آمن الرجل بالشیء، اس نے فلاں چیز کی تصدیق کی۔ اور ایمان اصل میں امن سے مشتق ہے۔ جیسے آمن الرجل، وہ آدمی امن والا ہو گیا، فلاں چیز کو مان کر کے، فلاں چیز کی تصدیق کر کے وہ امن و سلامتی کے دائرے میں آ گیا۔ اور یہ تو ایمان کا لغوی معنی ہوا۔ ایمان کا شرعی معنی، تو اس کے بارے میں ائمہ، محدثین اور دوسرے لوگوں کے 5 مذاہب ہیں۔ تو محدثین، ائمہ اور علماء نے شرعی طور پر جو ایمان کی تشریح کی ہے، ایمان کی جو تفسیر کی ہے، تو اس سلسلے میں 5 اقوال ہیں۔ تو الاختلاف فی الایمان الشرعی فی 5 اقوال، تو 5 اقوال ہیں۔ میں عربی میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اردو میں تشریح کر دیتا ہوں۔ الاول، الایمان قول و تصدیق و عمل، وہی لیست بمتساویۃ عند الائمۃ الثلاثہ والمحدثین، فتارک العمل لیس بکافر بل هو فاسق عندهم۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ طلباء جانتے ہوں گے کہ ایمان نام ہے
اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کا۔ تو ایمان 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ یہ ایمان کی 3 اجزاء ہیں: قول، تصدیق اور عمل۔ لیکن یہ ایمان کے تینوں اجزاء برابر نہیں ہیں، بلکہ ان تینوں اجزاء میں فرق ہے۔ تو یہ تینوں اجزاء برابر نہیں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور محدثین کے نزدیک، تو امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور محدثین کے نزدیک یہ ایمان کے تینوں اجزاء برابر نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک اگر ایک شخص زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے مان رہا ہے، لیکن تارک عمل ہے، یعنی عمل کا تارک ہے، تو تارک عمل ائمہ ثلاثہ محدثین کے نزدیک کافر نہیں ہے، بلکہ اسے فاسق کہا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ترک عمل اگر ایک آدمی اقرار کا تارک ہے، تصدیق کا تارک ہے، تب تو کافر ہو جائے گا، لیکن تارک عمل کافر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک ایمان نام ہے قول، عمل، تصدیق، قول، تصدیق اور عمل کا، لیکن سارے اجزاء برابر نہیں ہیں ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک۔ چنانچہ ان کے نزدیک تارک عمل کافر نہیں بلکہ فاسق ہے۔ اچھا، دوسرا مذہب یہ ہے، وہ بھی الایمان قول و تصدیق و عمل وہی متساویۃ عند الخوارج والمعتزلہ، یعنی ایمان نام ہے قول، تصدیق اور عمل کا، اور یہ سارے ارکان برابر ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز فوت ہو جائے تو آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو المذہب الثانی الایمان قول و تصدیق و عمل وہی متساویۃ عند الخوارج والمعتزلہ فتارک العمل فی منزلۃ بین الایمان والکفر عند المعتزلہ فی الدنیا وخارج عن الاسلام عند الخوارج، وتارک العمل مخلد فی النار یوم القیامہ عند الخوارج والمعتزلہ۔ مطلب یہ ہے کہ خوارج معتزلہ کے نزدیک بھی ایمان قول تصدیق عمل کا نام ہے، لیکن ان کے یہاں یہ سارے اجزاء برابر ہیں۔ اسی لیے یہ اگر کوئی تارک عمل ہے تو تارک عمل کے بارے میں معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ وہ ایمان و کفر کے درمیانی منزلے میں رہتا ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے دونوں کی رائے یہ ہے کہ تارک عمل مخلد فی النار ہوگا، انہیں ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ المذہب الثالث الایمان هو التصدیق بالقلب والقول والعمل من شروطه عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، یعنی صرف تصدیق بالقلب کو ایمان کہتے ہیں، اور اقرار کرنا، عمل کرنا ایمان کی شرائط میں ہے، یعنی قول و عمل یہ ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان کی شرائط میں سے، جیسے وضو ایمان کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، بغیر قول و عمل کے ایمان وجود میں نہیں آئے گا۔ تو ائمہ ثلاثہ محدثین کے ہاں یہ قول، عمل، تصدیق یہ ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، اور قول و عمل
اس کی شروط میں سے ہے۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام احناف کا۔ المذہب الرابع، چوتھا مذہب یہ ہے کہ الایمان هو التصدیق بالقلب فقط لا حاجت الی العمل، یعنی ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، بس دل سے مان لینا۔ حاذا عند المرجئہ، تو الایمان هو التصدیق بالقلب فقط لا حاجت الی العمل، حاذا عند المرجئہ، یعنی ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور صرف ان کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قول کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں آدمی اقرار کر لے بس کافی ہے۔ تو یہ کس کا نظریہ ہے؟ مرجئہ کا۔ یہ المرجئۃ، الفرقۃ المرجئہ، المرجئہ کے معنی مؤخر کرنے والا، پیچھے کر دینے والا۔ یہ ارجا یرجی ارجان، اخر الشیء، ان کو اس لیے مرجئہ کہتے ہیں کہ لأنہم یؤخرون العمل، یہ لوگ عمل کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے اور صرف عمل کی ضرورت نہیں۔ ھذا عند المرجئہ۔ المذہب الخامس، الایمان هو الاقرار باللسان دون عقد القلب عند الکرامیہ، ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، اعتقاد قلب کی ضرورت نہیں۔ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے، سوائے یہ دون عقد القلب، یعنی قلبی اعتقاد کے سوا، یعنی قلبی اعتقاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی زبان سے اقرار کر لیا بس ہو گیا مومن، ہو گیا مسلمان۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ کرامیہ کا مذہب ہے۔ کرامیہ کی نسبت، یہ نسبت الکرامیہ الی محمد بن کرام بفتح الکاف و تشدید الراء۔ تو فرقہ کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ الایمان هو الاقرار باللسان دون عقد القلب، عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان کے شرعی معنی میں 5 مذاہب ہیں اور اس میں راجح مذہب ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا ہے، یعنی ایمان قول، تصدیق اور عمل کا نام ہے اور ان کے سارے اجزاء برابر نہیں ہیں۔ یہی امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کا نقطہ نظر ہے اور محدثین کا۔ ان کے نزدیک تارک عمل کافر نہیں ہے بلکہ وہ فاسق کہا جائے گا۔ ان 5 مذاہب میں پہلا مذہب دلائل کی روشنی میں راجح ہے۔ یہ 5 مذاہب کیسے وجود میں آئے؟ تو اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض احادیث سے استدلال کیا ہے۔ انشاءاللہ بحث کے دوران اس کا ذکر آئے گا کہ اب جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ ایمان عمل کے علاوہ چیز ہے، ایمان قلبی عمل کا نام ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک وہی ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور قول و عمل اس کی شرائط میں سے ہے۔ اور یہ مرجئہ ہیں اور کرامیہ ہیں، معتزلہ خوارج ہیں، تو بعض نصوص کے ظاہر سے ان کا استدلال ہے۔ خیر ایک بحث ہو گئی۔ ایک دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ الایمان بسیط و مرکب، ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ تو ہم نے جو بھی بحث کی ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہے کہ ایمان بسیط کا مطلب یہ ہے، یہ با سین یا طا، ایمان بسیط ہے مرکب۔ بسیط معنی جس کا کوئی جز نہ ہو اور مرکب جس کے اجزاء ہوں۔ تو میں نے جو ایمان کے شرعی معنی کی تشریح کی ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ ایمان مرکب ہے، یعنی ایمان نام ہے قول، عمل اور تصدیق کا۔ تو ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان مرکب ہے۔ تو ایمان مرکب ہے ائمہ ثلاثہ، محدثین، خوارج، معتزلہ وغیرہ کے نزدیک۔ اور طلبہ پڑھیں گے کتاب الایمان کی، حدیث میں کہا گیا کہ ایمان کے
کچھ زائد 70 شعبے ہیں، تو اس میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان ہے، بلکہ بہت سی چیزوں کو ایمان میں شامل مانا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے نصوص کا جو ظاہری مفہوم ہے، جو متبادر مفہوم ہے، وہ یہی کہ ایمان مرکب بسیط نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، مرجیہ کے ہاں، کرامیہ کے ہاں ایمان بسیط ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایمان صرف تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں۔ مرجیہ کے ہاں اچھا، البتہ مرجیہ میں اور حنفیہ میں فرق یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک قول و عمل ایمان کی شرائط میں سے ہے، مگر مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان نام تصدیق بالقلب کا عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کرامیہ کے نزدیک ایمان نام اقرار باللسان کا ہے۔ بہرحال ایمان بسیط نہیں، مرکب ہے، ایمان کے اجزاء ہیں، اور یہی راج مذہب ہے۔ تو ایمان پر اس گفتگو کے بعد اب انشاءاللہ کل پہلے باب کا آغاز ہوگا۔ طلبہ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، اس کو نوٹ کر لو، بار بار یاد کر لو، اور جو بات واضح نہ ہو تو اس کو مجھ سے دریافت کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔